نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 کی میں نے تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے سے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کرتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. اچھا، ان سے کہو کہ اگر تم اس تعلیم پر ہی ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے پاس آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے. حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے اگر تم مومن ہو، یہ میرے خطبے کا عنوان ہے. ہمارے ہاں عوام میں ایک تصور ہے مومن کا، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، سجدے کا نشان ہے، بس مومن ہے. ذرا پڑھا لکھا طبقہ، دیندار طبقہ جو قرآن مجید سنت وغیرہ کو جانتا ہے، دلچسپی ہے، ان کا بھی ایک یہ ہے بھائی، جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 تا 11 پڑھ لیجئے گا. مومنوں کا ایک نقشہ ہے، یہی مومن ہے. اور بھی کئی سارے مقامات ہیں جہاں اللہ نے کہا کہ یہ صفت رکھنے والے مومن ہیں. تصویر کا ایک رخ ہے یہ. تصویر کا دوسرا رخ بھی قرآن نے رکھا ہے جو اکثر ہم دیکھتے نہیں. میں مثال دیتا ہوں. کالج میں آپ کو داخلہ لینا ہے، ایڈمیشن کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ آپ +2 پاس ہوں اور آپ کے پاس میں کمیونٹی سرٹیفکیٹ ہو، فلاں ہو، 1 2 3 سرٹیفکیٹس ہیں. اگر یہ ہے تو آپ کو داخلہ مل جائے گا. آپ نے داخلہ لے لیا، کالج میں آئے، پہلے دن استاد کو پکڑ کے مار دیا. اب پرنسپل نے کہا کہ بھائی آپ کو ہم نکال رہے ہیں. اگر وہ بچہ یہ کہے کہ آپ کس بنیاد پہ مجھے نکال رہے ہیں؟ بھائی آپ نے لکھا ہوا ہے ایڈمیشن کی یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے، وہ تو میرے پاس میں ہے نا، آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو پرنسپل صاحب بتائیں گے کہ بھائی ایڈمیشن کلاس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور ہیڈنگ بھی ہے، وہ ہے ایکسپلشن. آپ کو کالج سے کب نکالا جائے گا، آپ کو چاہیے آپ وہ بھی پڑھ لیں. ہم وہ نہیں پڑھتے، ہم صرف یہ پڑھتے ہیں اور ہمارا سارا زور اس پر ہوتا ہے. اور قرآن مجید نے دونوں انداز سے بات رکھی ہے اور بڑے عجیب انداز سے بات رکھی ہے. جہاں مومنون یہ مومن ہے، وہاں جب ذکر کیا تو اللہ نے افعال کا ذکر کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، زنا نہیں کرتے، فلاں 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 فلاں. مگر جب منفی نیگیٹو انداز میں اللہ نے ذکر کیا تو وہاں صفات کا بالکل کم ذکر کیا ہے، بلکہ عقیدے کا، آپ کا اللہ کے ساتھ کیسے تعلق ہو اس کا ذکر کیا ہے. اور یہ ان کنتم مؤمنین ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ آدمی چونک پڑے. جس اللہ پر میں ایمان رکھتا ہوں وہ اللہ میرے ایمان پر شک کر رہا ہے، ڈاؤٹ کر رہا ہے. اگر تمہارے اندر یہ ہے، میں نہیں مانتا، تمہارا ایمان نہیں. بھائی اگر ماں کہہ دی تو میرا بچہ کھاتا تو کتنا غصہ آتا حضرت؟ نہیں، فوراً آدمی کو یہ آ جاتا ہے. اگر کوئی بائے والا بول دے تو پتہ نہیں کچھ بھی بول دیتا ہے، تو اپنی ماں کی اولاد ہو تو آدمی کو کتنا غصہ آئے گا نا بھائی، اس کی غیرت کو للکارا ہے نا.
اور خدا اللہ تعالیٰ نے 14 مقامات، میں نے گنے 14 مقامات، ہو سکتا ہے 1-2 آج چھوڑ گئے ہوں میری نگاہوں سے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے. 14 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یہ سوال اٹھایا ہے. ظاہر بات ہے وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا، میں اختصار کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ وہ صرف اشارے کروں گا، باقی تفصیلات انشاءاللہ پھر کبھی کسی وقت میں ہم ایک ایک آیت کو لے کر بھی بات کر سکتے ہیں. پہلا مقام میں بالکل جیسے ترتیب آئی ہے قرآن مجید میں اسی ترتیب کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں. سورہ بقرہ ہے 91 ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسی میں وہی آیت اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جو بات ختم کی اللہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو. ظاہر بات ہے آج کا خطاب بنی اسرائیل سے ہے، بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ کہا. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بیک گراؤنڈ میں بنی اسرائیل کے لیے میرے لیے کچھ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. میرے لیے اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے جو آج میں اور آپ اس میں ملوث ہیں، اس میں مبتلا ہیں، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کر کے کہا. قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے. یہ پیسو وائس ہے. کون کہتا ہے؟ نبی کہتا ہے، صحابہ کہتے ہیں، ان کا نفس کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے، کچھ بھی کہے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ آمنو بما انزل اللہ، اس پر ایمان لے کے آؤ جو اللہ نے نازل کیا. بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ نے قرآن پر ایمان لانے کو نہیں کہا، اللہ نے کہا اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر ایمان لے کے آؤ. گویا اس میں قرآن بھی آ گیا اور حدیث بھی آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے کے آؤ. اللہ نے وہ بھی نہیں کہا. بات کیسے کریں، دشمن کو ہم کارنر کیسے کریں، دلیل سے اللہ ان کو پکڑتا ہے. یہ قرآن کا انداز ہے. اللہ نے کہا تم اللہ کو مانتے ہو نا، تمہارا مسئلہ رسول کا ہے نا، چلو اللہ نے جس چیز کو نازل کیا اس پر تو ایمان لے کے آؤ. اگر اللہ پر ایمان ہے تو تمہیں چاہیے گا کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر تم ایمان لے کر آتے. اللہ انہی کی بات سے ان کو کارنر کر رہا ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات جو اللہ نے کہی وہ انبیاء کا قتل ہے. اب اس میں میرے لیے کیا اہم سبق ہے آپ دیکھیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بڑا کڑوا جملہ ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری ذہنیت بنی اسرائیل کی ہے. ہم سوچتے ویسا ہی ہے. انہوں نے کیا کہا، ہمارے اوپر جو آیا ہم اسے مانیں گے، ہمارے سے باہر ہم نہیں مانیں گے. ہمارے امام نے کہہ دیا ہم اسے مانیں گے، ہماری پارٹی نے کہہ دیا ہم اسے مانیں گے، ہمارے مسلک میں یہ ہے ہم اسے مانیں گے، باقی ہم کسی کو نہیں مانیں گے. علینا، اللہ اب پریورٹی نہیں رہا، اللہ پریورٹی نہیں رہا. آپ کا امام، آپ کی پارٹی، آپ کی جو بھی ہے وہ اب اہمیت والی ہو گئی. اچھا، دوسری بڑی اہم بات، حضور کے زمانے کے یہودیوں نے تو نبیوں کو قتل نہیں کیا، اور اللہ کہتے ہیں کہ تم نے قتل کیا انبیاء کو. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ بڑی اہم باتیں ہیں. اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر اپنے بزرگ، باپ، دادا، پردادا، پتہ نہیں ان کی غلطیوں پر نہ ہی نفرت کا اظہار کرتے ہیں نہ ہی تردید کرتے ہیں، آپ نے اگر ان کو غلط نہیں کہا نا تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ بھی انہی جیسے ہیں، آپ انہی میں سے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن کہتا ہے. آپ نے تردید نہیں کی، آپ خاموش رہ گئے. قرآن کہتا ہے کہ گویا سننے والا بھی اگر تردید نہ کرے تو کرنے والے کے برابر ہے. اور قرآن کہتا ہے اگر تم ایسا کرتے ہو نا تو ایمان کو ذرا ریوزٹ کرو، چیک کرو. دوسرا مقام سورہ بقرہ ہی ہے، یہ آیت نمبر 93 ہے. وہاں اللہ نے فرمایا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بڑا عجیب ایمان ہے تمہارا جو اس طرح کی بری حرکتوں کو حکم دیتا ہے. وہ بری حرکتیں کیا ہیں؟ اسی آیت میں اللہ نے 2 باتوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہ سمعنا وعصینا، یہود کی بیماری، ہم نے سنا مگر ہم نہیں کریں گے، ہم انکار کر دیں گے. سنیں گے،
آپ بولیے گا، خطبہ بولیے، گھنٹہ بولیے، بیان بولیے گا، کچھ بھی ہم سنیں گے، لیکن ہم وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں. سمعنا وَأَطَعْنَا وَعَصَيْنَا، یہ ان کی پہلی بیماری تھی. دوسری بیماری قرآن نے کہا بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی، ان کو پلا دی گئی ہے. ان دونوں حوالوں سے آپ ذرا غور کر کر دیکھیے گا. سمعنا وَأَطَعْنَا ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات، بات ختم ہو گئی. پہلی بیماری. دوسری بیماری، وہاں بچھڑا تھا، یہاں دنیا، مادی چیزوں کی محبت. قرآن مجید نے عجیب انداز استعمال کیا. ایک ہے افرغ علینا صبرا، قرآن نے کہا نا وثبت اقدامنا، یا اللہ صبر کو انڈیل دے. قرآن مجید نے انڈیلنے کا لفظ استعمال نہیں کیا. قرآن مجید نے کہا اشربو، ان کو پلا دی گئی ہے. انڈیلیں گے تو اوپر پڑے گا، پلا دی گئی تو خون بن کے دوڑے گا، خون بن کے دوڑے گا. دنیا کی چیزیں، مادیت خون بن کے دوڑتی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ایمان پر غور کرو. تیسرا مقام سورہ بقرہ ہی ہے، آیت نمبر 278 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ بچا کچا سود ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو تو. اگر تم مومن ہو تو تمہارے اندر یہ دو چیزیں آنی چاہیے گا. ایک اللہ کا تقوی ہونا چاہیے گا، اور دوسرا جو نہ کرنے کا کام ہے وہ ہے سود مت لو. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو سود لیتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ اعلان جنگ کر رہے ہیں. سب جانتے ہیں سود حرام ہے، سب کو پتا ہے، مگر ہمارے پاس میں ہیلے ہیں، بہانے ہیں. ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں تکلیف آ گئی، جی کاروبار 5 لاکھ کی فیکٹری ڈال سکتے ہیں، ہم نے 50 لاکھ کا سودا لے لیا، قرضہ لے لیا، جس سے کہ بھائی فیکٹری ڈالنا ہے، اور ظاہر بات ہے قرضہ ہے تو زکوٰۃ بھی ہے نہیں. یہ ہمارا اصول ہے. یہ ہمیں چیز مل رہی ہے لے لو، مہینے کو پتہ نہیں کتنا ہے، وہ 60 پیسہ ہے، 6 روپیہ ہے، دے دیں گے. یہ بھی کوئی تھوڑی سود ہے. قسطوں پہ لینے کی عادت ہے اور اس پہ انٹرسٹ بڑھتے ہیں. اور پھر بھی شکوہ یہ ہے کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے. برکت آئے گی کیسے جب آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. قرآن کہتا اگر تم مومن ہو تو تم یہ نہیں کرو گے، اگر تم کرتے ہو تو پھر میں نہیں بولتا. اب آپ سوچئے گا. چوتھا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 49، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پس منظر ہے، ان کے معجزات ہیں، اتنے سارے معجزات. ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو تو. اور وہ جو نشانیاں بتا رہے تھے نا، پرندے کو زندہ کر دینا، مادرزاد اندھے کو اچھا کر دینا، کوڑی برس کا بیمار ہے اسے اچھا کر دینا، مٹی سے پرندہ بنا دینا، خم بیزلا کہنا اڑ جا، یہ سارے کا سارا ظاہری آیات تھی، دکھتا تھا لوگوں کو. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے جو ہے وہ بہت ساری نشانیاں ہیں. اس میں اللہ کی پہچان ہے، ان کو اللہ دکھتا ہے. اگر ایمان ہے تو ہر کام سے پہلے اللہ دکھنا چاہیے گا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ تو کام شروع کرتے وقت میں ہمیں اللہ یاد آتا ہے، نہ کام کے درمیان میں اللہ یاد آتا ہے، نہ کام ختم ہونے کے بعد اللہ یاد آتا ہے، اور اگر کوئی یاد دلائے تو بھی خدا نظر نہیں آتا. اور اللہ کہتا یہ ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ساری کائنات تمہارے لیے نشانی ہے. اللہ کو پہچاننے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر جھانکو، اللہ نظر آئے گا تمہیں. اللہ کی خلاقی کا تم بہترین نمونہ ہو. دور کیوں جاتے ہو؟ آسمان چاند زمین چھوڑو اسے، اپنے آپ پر غور کر لو، کافی ہے، دلیل ہے. اگر تم ان آیات سے جو کہ ظاہر ہیں، واضح ہیں، اگر نشانی نہیں لے رہے ہو تو پھر ایمان کو ریوزٹ کرو. پانچواں مقام
جو قرآن مجید میرے آپ کے سامنے رکھتا ہے وہ ہے سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 139 ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج امت ساری پریشان ہے، بھائی ہم مسلسل ذلت کا شکار کیوں ہو رہے ہیں، مظالم کا شکار کیوں ہو رہے ہیں، دشمن ہمیں دبا کے رکھا کیوں ہے؟ سیدھا سادہ جواب، سیدھا سادہ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوتے تو اوپر ہوتے۔ میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کروں گا آئندہ کبھی کسی اور موقع پر۔ دوسرا ایک اور مقام سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 175 ہے، فَلَا يَخَافُوا وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قرآن مجید میں مترادفات الالفاظ 3 کو اللہ نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے، خوف ہے، خشوع ہے، خشیت ہے۔ ان تینوں میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ خوف جو ہے، آپ نے کوئی کام نہیں کیا، اب آپ کو ڈر ہے کہ مار پڑے گی، ہوم ورک نہیں کیا ٹیچر ماریں گے، یہ خوف ہے۔ اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، خوف کا تعلق آئندہ، کل اسکول جاؤں گا تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے، خوف کا تعلق مستقبل سے ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے نہ تو خوف ہوگا نہ تو غم ہوگا۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 38 ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بڑی اہم بات اب آپ سے رکھ رہا ہوں میں، گویا اگر کسی قوم پر باطل کا یا دوسروں کا حق ہے، ڈر ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہدایت خداوندی سے دور ہے، سیدھی سی بات۔ آج میں ڈرتا ہوں دوسروں سے، تو پھر سیدھا سادہ جواب۔ ایک اور مقام آپ دیکھیے گا، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 23 ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، کبھی بھی ہم نے ان کو ایمان کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھا۔ ہمارا تصور ایمان کے ساتھ جو ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہے۔ اللہ نے ان پوری آیات میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ روزہ نہیں دیتے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہیں، کہیں نہیں ملے گا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ نے ان کا ذکر کیا ہی نہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں جن پر ہم غور نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دھڑلے سے ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تمہارے ایمان پہ ڈاؤٹ کر رہا ہے، شک کر رہا ہے۔ یہاں وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے، توکل کرنا چاہیے گا۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ آپ دیکھیے گا، کسی آدمی کو تیرنا نہیں آتا، آپ نے اسے سمندر میں ڈال دیا، ڈوب جائے گا، مر جائے گا۔ آپ نے ایک لوہے کا ٹکڑا اٹھایا، پانی میں ڈالا، سمندر میں ڈالا، ڈوب جائے گا۔ مگر وہی لوہا ایک خاص میتھمیٹیکل حساب کے ساتھ اگر آپ بناتے ہیں، اب وہ جہاز بن گیا، اس میں ہزاروں لوگ بیٹھ کر اطمینان سے کروز پہ جاتے ہیں، انجوائے کرنے جاتے ہیں۔ فرق کیا ہو گیا؟ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ اب آپ نے جو قوانین ہے نا، ان کے مطابق چیز بنا دی ہے، تو اب آپ کو کوئی ڈر شک نہیں ہوتا ہے۔ ان قوانین پر آپ کا اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگ بے فکر اس میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن یہی کہتا ہے، یہی توکل ہے۔ اگر تم اللہ کے قوانین پر عمل کرو گے تو بھی وہی سکون ملے گا، وہی بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کے قوانین پر۔ بدقسمتی سے نیچر آف لاس پر جتنا ہمیں یقین ہے، اتنا نیچر آف مورل لاس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اخلاقی قوانین جو قرآن مجید رکھتا ہے، اس پر ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں 2 مقامات پر، ایک آیت نمبر 57، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر اسی سورہ مائدہ آیت نمبر 112، قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایک آیت میں کہا جو لوگ اپنے تمہارے دین کو جنہوں نے مذاق بنا لیا ہے، کفار ہیں، ان کے ساتھ تم دوستی مت کرو اگر تم مومن ہو تو۔ دوسرا آیت نمبر 112 میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے سوال کیا کہ کیا ہمارا رب یہ کھانے کا دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو موسیٰ نے جواب دیا، کیا بات کرتے ہو، تم مومن ہو؟ 2 باتیں ہیں، ایک غور کیجئے گا میری اور آپ کی دوستی کس سے ہے اور کس سے ہم ڈر کے دوستی کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت قوت پر کتنی مرتبہ مجھے اور آپ کو شک آیا، اگر اللہ ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟
اللہ قدرت رکھتا ہے دسترخوان اتارے، مگر اس کی حکمت بھی ایک چیز ہے. اگر یہ نہیں ہے نا تو پھر ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اس طرح کا سوال تمہارے ذہنوں میں جو ہے نہیں آنا چاہیے گا. تقویٰ کا بالکل آسان سا معنی جو مجھے بہت دل لگتا ہے وہ ہے بی مائنڈفل آف اللہ. جو بھی کام کرو، جہاں بھی یہ کام کرو نا، ذرا اللہ کا خیال کر لیا کرو. اللہ کے سامنے جانا ہے، کیسے جاؤں گا میں یار یہ کام کر کے. بس اتنا سا معنی ہے تقویٰ کا. پھر سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 85 ہے، وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بڑا عجیب انداز ایک اور مقام پر بھی لے کے آیا، ناپ تول میں کمی کرنا. ظاہر بات ہے آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے اب تو ترازو تو ہے نہیں، وہ تو گلی میں جو بیچتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے ترازو، اب تو کمپیوٹر بیٹھ کے کام کرتے ہیں. صاحب کمپیوٹر میں بیٹھ کے بھی اگر آپ اونچ نیچ کرتے ہیں نا تو یہ آیت وہاں بھی لاگو ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ کمپیوٹر میں کام کرنے والوں کے لیے یہ آیت نہیں ہے، صرف ہاتھ میں ترازو پکڑنے والوں کے لیے آیت ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اس طرح کا گھاٹا دھوکہ نہیں کرتے ہو، اگر ایمان والے ہوتے نا تو یہ نہیں کرتے، اگر کرتے ہو تو آپ سوچئے گا. اور مزید اضافہ خیر لکم، تمہارے عبادت، اس لیے کہ میرا ذہن یہ کہتا ہے میں نے 100 گرام کے بجائے 90 گرام دے دیا، 10 گرام بچا لیا، میرا فائدہ ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وہ فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اسپیسیفکلی اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خیر لکم کا لفظ لے کے آ گیا. تم سمجھو یا نہ سمجھو مگر یہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا. سورہ توبہ آیت نمبر 13 ہے، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو اس بات کا سب سے زیادہ حقدار اللہ ہے کہ تم اس کی خشیت اختیار کرو، اس سے ڈرو. خشیت کیا ہے؟ ایک تو خوف ہے، ڈر. خشیت کیا ہے؟ خشیت میں سامنے والے کی عظمت کا احساس. بڑا آدمی ہے، باپ ہے، اس کے سامنے آپ سگریٹ نہیں پیتے. استاد ہے، اس کے سامنے آپ سگریٹ نہیں پیتے نا. کیوں؟ دوسروں کے سامنے سارے پیتے رہتے. استاد ہے، والد صاحب ہیں، ان کے سامنے کیسے پئیں گے؟ محبت اور عظمت یہ جو مل کر جو ڈر پیدا کرتا ہے یہ ہے خشیت. اللہ اس کی عظمت کیا، اس کا مقام کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کا تقویٰ اختیار کرو. اچھا ہماری خشیت کس میں ہے؟ قرآن میں. ہم ڈرتے کس سے ہیں؟ قرآن نے، میں کہتا ہوں نا جیسے حکیم صاحب ہاتھ نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں آپ کو یہ بیماری ہے، قرآن اس طرح بتاتا ہے یہ بیماری ہے. 3 جگہوں میں اللہ نے ذکر کیا. میرا اور آپ کا ڈر کتنا ہے، ہم کس میں ڈرتے ہیں؟ آپ ذرا تول کر دیکھیے گا اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو تول کر دیکھنا چاہیے گا. اللہ نے فرمایا تخشون الناس کخشیۃ اللہ، یہ لوگوں سے ایسے ڈرتے جیسے اللہ سے ڈرنا ہے. لوگوں کا ڈر سب کو ہے. دوسری بات خشیت اللہ، ہم بچے زیادہ نہیں ہوتے اس لیے کہ غریبی کا ڈر ہے، کھلائیں کیسے، پلائیں کیسے، تنگستی اس کا ڈر ہے. تیسرا خشیت الانفاق، پورا اگر دے دوں گا تو پھر کنگال ہو جاؤں گا. کنگال ہو جاؤں، کیسے دوں؟ چھین کر بچا بچا کے رکھتے ہیں. یہ ہمارا ڈر ہے، قرآن اس کو بھی ذکر کرتا ہے. پھر سورہ توبہ آیت نمبر 62، اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. اگر تم مومن ہو تو تمہاری ساری فکر، ساری تگ و دو، بھاگ دوڑ، کوشش اس بات پہ ہونی چاہیے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے. ہم ساری دنیا کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. پھر اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 86، وہی ناپ تول کی بات ہے. اور وہاں عجیب انداز، بقیت اللہ خیر لکم، جائز طریقے سے فائدہ کماؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر دولت کی ہرس زیادہ آ گئی نا تو پھر ایمان بچے گا نہیں تمہارے پاس میں. بقیت اللہ، اللہ نے جو دیا ہے ٹھیک ہے، کافی ہے میرے لیے، یہ ایمان پیدا ہونا چاہیے گا. اللہ نے وہاں ذکر کیا. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا، واقعہ عفق کا پس منظر ہے، جھوٹی افواہ پھیلا دیے ہیں. اللہ نے فرمایا یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، ان تعبدوا لمثلہ ابدا، کبھی بھی ابدا ہمیشہ اس طرح کی حرکت مت کرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. آج ہمارا سارا وقت واٹس ایپ میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں بیکار کی افواہیں پھیلانے کی میں گزرتا ہے.
اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہونا تو اس طرح کی حرکت نہیں کرو گے۔ سورہ حدید کا آخری مقام ہے آیت نمبر 8، وہاں پھر بھی ایمان لانے کی پرزور اپیل ہے۔ اللہ نے بات شروع کی قرآن سے اور بات ختم کی اللہ نے اللہ پر ایمان لانے کی۔ ایک بڑا خوبصورت تناسب ان دونوں کے اندر ہے۔ حضرات محترم، مجھے بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے یہی کہنا ہے، کسی کی دعا ہے بڑی خوبصورت، چھوٹا سا جملہ ہے، الہی مجھے پانی تو مل گیا، الہی مجھے پانی تو مل گیا مگر تو مجھے پیاس عطا کر۔ جب تک تڑپ نہیں ہوگی نا، اللہ نہیں دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سائر المسلمین والمسلمات۔